ہاں تم نے صحیح سنا مومن، میں اسفند سے محبت نہیں کرتی، نہ ہی اسفند مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وفا کی بات پر مومن کا دل خوش فہم ہوا تھا، مگر اگلی بات پر اس کے ارمانوں پر اوس پڑی تھی۔ جب وفا نے کہا تھا تم تو سمجھتے ہو بس تم ہی محبت کے لائق ہو، باقی سب تو اس دنیا میں محض دل لگی کے لیے آئے ہیں، نہ تم یہ نہیں سمجھو گے مومن میں اور اسفند محبت کو کب کا پیچھے چھوڑ کے عشق کی معراج چھو آئے ہیں، اور تم اب تک محبت کی رٹ لگائے بیٹھے ہو۔ افسوس ہوا دیکھ کر، مگر تم نے مجھے میسج کیا تھا اپنے گھر، وہ کیا تھا؟ میں نے ٹوٹے لہجے میں کیا کہا؟ مگر تم نے مجھے میسج کیا تھا اپنے گھر، وہ کیا تھا؟ مومن نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ وہ تو تمہاری آنکھیں کھولنے کی بس ایک چھوٹی سی کوشش تھی، جس سے دیکھو تمہاری بہن کا سچ تو سامنے آ ہی گیا، اور یقیناً تم اب اپنے علاوہ دوسروں کی عزت کو بھی وہی مقام دو گے جو اپنوں کی عزت کو دیتے ہو۔ وفا نے اس پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا جو اپنی سلگتی محبت کا ماتم منا رہا تھا۔ تم پچھتاؤ گی وفا، اسفندیار خان، تم نے ایک سچی محبت کو ٹھکرایا ہے، تم بہت بری چوٹ کھاؤ گی، دیکھنا تم۔ مومن کی تڑپ کر کہنے پر وفا کے باہر کی طرف نکلتے قدم زنجیر ہوئے، مگر وہ پلٹی نہیں۔ دل بے ساختہ رکا تھا، مگر پھر لہجے میں چٹانوں کی سی سختی لیے بولی، ضرور پچھتاتی اگر اپنے محرم کی محبت کو ٹھکراتی۔ نہ محرم کی محبت کو محرم کے لیے ٹھکرانے پر بندہ کبھی چوٹ نہیں کھاتا، بلکہ چوٹ کھانے سے بچ جاتا ہے۔ اگر یہ چوٹ مجھے یونی میں لگی تھی جس کا پچھتاوا مجھے آج تک ہے، تم سے محبت پر جسے میں نے سزا کے طور پر بھگتا ہے، تم سے شادی کے بعد اور صحیح سزا نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ اگر آج مجھ سے تم اپنا مقام میری زندگی میں پوچھو گے تو وہ بس میرے بچے کا قاتل ہے اور کچھ نہیں۔ آنسوؤں کی گرہیں پڑنے لگی تھیں وفا کے گلے میں، جس کو بمشکل اس نے ضبط کرتے مومن کو چبا چبا کر کہا۔ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، یہ کہتے ہی وہ جا چکی تھی پیچھے۔ مومن اس کے لفظوں کی وجہ سے سناٹوں کی زد میں تھا۔ وفا کے الفاظ مومن کا سینہ چیر گئے تھے، مگر یہ اٹل حقیقت تھی کہ وہ ہی اپنے بچے کا قاتل تھا، اور پھر وہ تھاڑے مار مار کر رویا تھا اپنے پچھتاوے پر، اپنی محبت کی قبر پر، اپنے بچے کے نقصان پر۔ آخر وہ کس کس بات پر روتا؟ اب رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ اسفندیار جو مومن کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا، اندر وفا اور مومن کی باتیں سن کر رک گیا تھا، اور وفا کے ایک ایک لفظ نے اس کو اندر تک جہاں سرشار کیا تھا، وہیں اس کے بچے کا سن کر اس کو بھی نئے سرے سے دکھ ہوا تھا۔ اب اس لیے اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ وفا کو دنیا کی ہر خوشی سے نوازے۔ وہ چاہتا تھا وفا ہمیشہ خوش رہے، اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس نے جتنے دکھ جھیلے ہیں اس سے کئی زیادہ خوشیاں اس کا مقدر بنے۔ عمر، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں وفا اور اسفندیار کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ ویسے بھی ان کی 3 دن بعد ویڈنگ اینیورسری ہے۔ ہاں ایشل، یہ ایک اچھا خیال ہے، ہم انہیں بالکل سرپرائز دیں گے۔ فنکشن کی تیاری بھی چھپ کر ہی کریں گے تاکہ انہیں کسی بات کا علم نہ ہو، اور جب ایک دم انہیں سرپرائز ملے گا تو وہ زیادہ خوش ہوں گے۔ عمر نے بھی اس کے ارادے پر حامی بھری۔ کیا خیال ہے ویسے ہم کیا سرپرائز دیں گے انہیں؟ عمر نے پرسوچ انداز میں کہا تو ایشل بھی تھوڑی پر انگلی ٹکائے بڑے بوڑھوں کی طرح سوچنے لگی۔ جب اس کے دماغ میں چھماکا ہوا آئیڈیا، وہ اچانک بولی تو عمر اس کے انداز پر ڈر کر اچھلا۔ کیا ذرا آرام سے بولو، نازک دل کا بنتا ہوں، کہیں پھڑک گیا تو؟ عمر کے انداز پر اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ یہ کہ میرے نازک میاں جی، ہم اسفند اور وفا کی یونی سے لے کر اب تک کی تمام یادوں کو ویڈیو اور پکس کی صورت میں LCD پر پلے کریں گے، جس سے ان کی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اس نے پہلے عمر کے دونوں گالوں کو کھینچتے، پھر دونوں ہاتھ اشتیاق سے تھوڑی کے نیچے ٹکاتے کہا تو وہ سچ میں اس کی ذہانت کا قائل ہوا۔ ارے واہ، یہ تو بیسٹ گفٹ رہے گا، مگر ایک منٹ، اسفند اور وفا کی یونی میں ایک دوسرے سے کب ملے؟ عمر نے پہلے چہک کر کہتے پھر مشکوک انداز میں ایشل کو سر سے پیر تک دیکھتے کہا، جس نے دانتوں تلے زبان دبائی اپنی جلد بازی پر۔ وہ کچھ نہیں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جبکہ عمر نے اس کو کھسکتے دیکھ کر بازو سے پکڑ کر اپنے آگے بٹھایا۔ نا 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 نا، اصل میں ایسے نہیں جانے دوں گا، تمہیں آج تو سچائی بتانے ہی پڑے گی، جب تک تم مجھے یہ نہیں بتا دیتی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ عمر نے اس کو دونوں ہاتھوں سے گھیرتے ہوئے کہا۔ ایشل بری طرح پھانسی تھی، اب تو خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی، اس لیے ساری کہانی الف تا یہ بتا دی کہ اسفند اور وفا سب سے پہلے کہاں، کب اور کیسے ملے تھے، اور یونی میں ان کی کتنی بار ملاقات ہوئی، جسے سن کر عمر بھی حیران رہ گیا۔ کیا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اسفند بھائی اور وفا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے، اور کئی دفعہ ان کی تکرار بھی ہوئی؟ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس نے ایشل کو کڑے تیوروں سے دیکھتے کہا۔ وہ دوستی کے ہاتھ دوست کے راز نہ رکھے، اگر میں یہ سب تمہیں پہلے بتا دیتی تو میں اپنی دوستی کا حق ادا نہ کر پاتی۔ ایشل نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، عمر نے ناسمجھی سے پوچھا تو اس نے کہا
کہ اگر میں حویلی والوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیتی کہ اسفند اور وفا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں تو ان دونوں کے لیے ہی مشکلات کھڑی ہوتی۔ مومن تو پہلے ہی اس پر شک کرتا تھا، اور اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا کہ وہ پہلے بھی ایک دوسرے سے ملے ہیں تو وہ اسفندیار اور وفا کو بھی شک کے دائرے میں لا کھڑا کرتا اور اس کی زندگی اور جہنم بنا دیتا۔ اس لیے جانتے بوجھتے جب اسفند مجھے یہاں لایا تو میں کچھ نہ بولی۔ عمر واقعی اپنی بیوی کی عقل مندی کا قائل ہوا تھا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا، جس پر وہ نانا کرتی رہ گئی، لیکن اب اس کے پاس عمر کے حصار میں آنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مومن کو یوں غم میں ڈوبے دیکھ کر شازیہ کے ذہن میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا تھا، جس پر اس نے عمل کرتے ہوئے جوس میں نشے کی دوا ملائی اور مومن کو پلا دی، جس سے اس کے پیتے ہی اسے بالکل ہی پتہ نہ چلا اور وہ اپنی محبت کے غم کے نشے میں چور سارا جوس پی گیا، جس کے بعد اسے نشہ چھانے لگا اور پھر کچھ یاد نہ رہا۔ وہیں شازیہ ذہن میں نئی چال لیے کھڑی تھی۔ اپنے آپ کو بچانے کا یہ سنہری موقع تھا۔ اس نے نہ صرف رات کو مومن کو اپنے قابو میں کر لیا بلکہ اپنے حسن کی رعنائیاں دکھاتے ہوئے اس نے اپنے آپ میں مدہوش کر لیا تھا، اور مومن بیچارہ اس کو وفا سمجھ کر اس کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ ان لمحات میں بھی اس کے منہ سے بس وفا کا نام نکل رہا تھا، جو شازیہ کے دل پر جلتی آگ کا کام کر رہا تھا۔ بس آج کی رات ہے مومن، پھر تمہارے دل و دماغ پر صرف شازیہ ہی ہوگی، صرف اور صرف شازیہ۔ اس نے مومن کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے اس کے قریب تر ہوتے کہا، اور پھر وہ ایک دوسرے میں کھوئے چلے گئے اور رات اداسی سے قطرہ قطرہ پگھلتی چلی گئی۔ شازیہ اپنی جیت پر سرشار تھی کہ اب کوئی بھی نہیں جان پائے گا کہ اس نے شادی سے پہلے بھی کسی غیر مرد سے جنسی تعلقات بنائے تھے۔ سارے ثبوت مٹ چکے تھے اور باقی بچا تھا گناہ۔ صبح جب مومن اپنا درد سے پھٹا ہوا سر پکڑ کر اٹھا تو شازیہ اور خود کو بستر پر بے لباس نہایت ہی قابل اعتراض حالت میں پایا۔ اپنی اور شازیہ کی حالت دیکھ کر اسے لمحہ لگا سمجھنے میں کہ رات ان دونوں کی ازدواجی زندگی شروع ہو چکی ہے، اور یہ چیز مومن کو اپنے آپ سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بغیر شازیہ پر ایک نظر بھی ڈالے واش روم میں گھس کر فریش ہوا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے شازیہ جلتی بھنتی رہ گئی، جس کا شوہر ہوش میں آتے ہی اس سے کوسوں دور ہو چکا تھا۔ اب بس وفا اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دو، تمہاری خوشیوں کے دن بس اتنے ہی تھے، اس نے نفرت سے سوچا۔ اسفندیار جو وفا کے مومن کے کمرے سے یوں دکھی ہو کر نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا، فوراً سے اس کی خوشی کا سامان کرتے اس کے لیے پسندیدہ سفید گجرے لے آیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وفا کھڑکی سے سر ٹکائے باہر آسمان پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے وفا کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، اور اس کے یوں اچانک آ جانے پر وہ چونکی تھی۔ اسفند، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں دکھی ہوں؟ جب میں غمگین ہوتی ہوں تبھی تم کسی سایہ دار درخت کی طرح مجھ پر چھاؤں کر دیتے ہو، اس نے نم آنکھوں سے اسفندیار کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے پیار سے اپنے لبوں سے اس کے چہرے پر سے آنسو چنے۔ وفا، تمہارا دل میرے دل کے ساتھ جڑ چکا ہے، ہمارا دل ہی کیا بلکہ ہماری روح بھی آپس میں جڑی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ تکلیف میں ہو اور دوسرے کو خبر نہ ہو؟ یہ تو سراسر عشق کی توہین ہے نا، جس میں محبوب تکلیف میں ہو اور عشق انجان رہے۔ ایسا ممکن نہیں، اور پھر میں نے تو برسوں پہلے سے تمہاری چاہت کی ہے، لمحہ لمحہ تمہیں دعاؤں میں مانگا ہے، پھر میں تم سے کیسے غافل رہ سکتا ہوں؟ اسفندیار نے اس کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سامنے کرتے کہا۔ اس کی آنکھوں میں محبت و عشق کی ٹھاٹھے مارتا سمندر وفا صاف دیکھ سکتی تھی، اور اب اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اب تو وفا بھی جانتی تھی کہ وہ چاہے عشق میں کون سی معراج پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے، وہ اسفند کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وفا، تم میرے دل کی وہ دھڑکن ہو جو میرے دل کی دنیا کو زندگی سے سیراب کرتی ہے، اس لیے تو تم میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو، جس کے بغیر میری زندگی کا کوئی معنی نہیں۔ اسفند کے اتنے خوبصورت لفظوں کو وفا نے اپنے دل میں اترتا پایا اور اس کے سینے سے لگ گئی جہاں اس کا سکون تھا۔ چلو چلو اب یہ آنسو صاف کرو اور آنکھیں بند کرو۔ اسفند کے کہنے پر وفا آنکھیں بڑے کیے اسے دیکھنے لگی۔ میں جب بھی تم سے آنکھیں بند کرنے کو کہتا ہوں تم آنکھیں زیادہ کھول لیتی ہو؟ اسفند نے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس کر آنکھیں بند کر گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسفندیار اس کے دونوں کلائیوں کو سفید گجروں کے پھولوں سے سجا چکا تھا، جس نے اس کی کلائیوں کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وفا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ان کی مہک کو دل میں اتارا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی، جب اپنا غم بھول کر اسفند کی دی ہوئی خوشی میں وہ کھو چکی تھی۔ اس نے پیار بھری آنکھوں سے اسفند کو دیکھا اور بس اتنا ہی کہا، اور تو کچھ نہیں، بس اتنا کہنا چاہوں گی تم سے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں تمام آزمائشوں کا اجر تمہاری صورت میں نام کی طرف عطا کیا ہے، جس پر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بس ایک وعدہ چاہیے تم سے۔ وہ کیا؟
وفا کی آنکھیں پٹپٹانے پر اسفند اچنبے سے بولا، یوں ہی میری حفاظت کرو گے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے اور اپنے آپ کو میرے لیے سنبھال کر رکھو گے، کسی کو بھی خود کو نقصان پہنچانے نہیں دو گے، بلکہ جو تمہیں نقصان پہنچائے گا اس کا منہ توڑ کر رکھ دو گے۔ یہ کہتے ہی وہ آنکھیں موند کر اسفند کے سینے سے سر ٹکا گئی اور وہ دونوں بند آنکھوں سے مسکرا دیے، قسمت کے فیصلے سے انجان۔ یہ ان کی ویڈنگ نائٹ سے ایک رات پہلے کی بات ہے، جب شازیہ اور اجالا رات کے 1 بجے شازیہ کے کمرے میں اپنا شیطانی پلان سر انجام دے رہی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے شازیہ کہ اسفند یار رات کے 1 بجے کچن جاتا ہے؟ اجالا نے شازیہ سے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا تھا کہ ان کی محنت رائگاں نہ جائے۔ ہاں اجالا، میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اسفند رات 1 بجے ہی پانی لینے اپنے کمرے سے نکلتا ہے، اور یہ میں 1 مہینے سے نوٹ کر رہی ہوں۔ یازیہ نے بھی کمرے سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، جہاں اسفند کمرے سے نکلتے ہوئے اسے کچن کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ اجالا، اسفند باہر آ چکا ہے، فٹافٹ جاؤ اور اپنے کمرے میں چھپ جاؤ، اب تو میں وفا کی خوشیوں کو آگ لگا کر ہی دم لوں گی، جس سے اسفند اور وفا کی دنیا برباد ہو کر رہ جائے گی اور اس کے پاس تنہا رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ شازیہ نے اپنا نہایت ہی گرا ہوا منصوبہ اجالا کو بتایا۔ کیا تم واقعی لگتا ہے شازیہ کہ اسفند تمہاری باتوں میں آئے گا؟ مجھے نہیں لگتا، اور تمہاری بات پر یقین کون کرے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ اس کی فکر تم مت کرو، یہ دیکھو میرا حسن کیا کم لگ رہا ہے۔ اگر اسفند نہ بھی بہکا تو میں چیخ چیخ کر سب کو یہاں بلا لوں گی کہ اس نے ہتیا کی ہے۔ شازیہ نے اپنی آنکھوں میں گلیسرین لگاتے ہوئے کہا اور اپنے ہونٹوں پر لگی ہوئی لپسٹک کو پھیلا لیا اور اجالا کو باہر نکال دیا۔ کسی کی چیخنے کی آواز پر اسفند شازیہ اور مومن کے مشترکہ کمرے کی طرف گیا، جہاں وہ شازیہ نہایت ہی بےہودہ حالت میں تھی۔ اس نے اسفند یار کو کرتے سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ اسفند کے تو ذہن میں بھی کچھ نہ آیا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شازیہ پر سے اٹھانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا، جبکہ کمرہ کھول کر پورا خاندان والے اچانک کمرے میں آئے تھے، جہاں شازیہ نازیبا حالت میں اسفند یار کے نیچے دبی ہوئی تھی اور اسفند اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ اس کی گردن پر شازیہ کے لپسٹک کے نشان تھے۔ شازیہ کی بگڑی حالت دیکھ کر پورا خاندان ششدر رہ گیا اور مومن کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وفا بھی پریشان حال کھڑی تھی۔ شازیہ بھاگ کر جلدی سے روتے ہوئی مومن کے پیچھے جا چھپی۔ مومن، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور مجھ سے بدسلوکی کی ہے۔ اس نے نقلی آنسو بہاتے تمام نوٹنکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی بات پر اسفند چیخ کر بولا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ اسفند یار، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے، شرم سے ڈوب مرو، ثاقب صاحب نے جھاڑتے ہوئے کہا، جبکہ مومن نے اس کی سچائی بغیر سنے اس پر مکوں کی برسات کر لی۔ نائلہ بیگم نے بغیر کچھ سنے اسفند کو دہائیاں اور کوسنے دینے لگی۔ مومن نے اسفند یار کی ابتر حالت کر کے اسے وفا کے قدموں میں پھینکا اور وفا سے کہا، یہی ہے نا وہ جس کی خاطر تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، جس کا خود کا کردار ہی اتنا گرا ہوا نکلا؟ دیکھو غور سے، اس سے میرا کردار اس سے تو اچھا ہی ہے، جو اپنے ہی گھر پر کم از کم نقب تو نہیں لگاتے۔ اب بولو، کیا کہنا چاہو گی تم اپنے اس نام نہاد عاشق کے لیے؟ مومن نے وفا کے پاس آ کر اسے جھنجھوڑتے کہا تھا۔ جب خیر وفا نے اس دیار کی حالت پر کس کے مٹھیاں بھیجی تھی اور اس میں دیکھنے کی سخت باقی نہ رہی تو وہ رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ ابھی تک ساکن تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی حالت بھی اس سے سامنا کرنا پڑے گا۔ اسفند یار کی تو جان پر بنائی تھی۔ وفا کو یوں موڑتے دیکھ کر وہ لڑکھڑا کر اٹھا، وفا یہ سب جھوٹ ہے، میرا یقین کرو، میں مرتا مر جاؤں گا مگر کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اسفند کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وفا کو کھونے کے ڈر سے اپنی جان نکلتا محسوس کر رہا ہے۔ وفا نے جھٹکے سے رخ پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی بہتی سرخ آنکھیں اسفند کا سینہ چھلنی کر گئی تھیں، اور اسفند کی جان صحیح معنوں میں تب نکلی جب وفا کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے بے یقینی دیکھی تھی۔ وہ 100 بار ٹوٹا تھا اور اپنے قدموں میں گرا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اسفند یار خان، تم نے تو میرے وعدے کا بھی مان نہ رکھا اور مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ وفا نے لفظ چباتے ہوئے کہا اور دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچ گئی، جو اپنے گھٹنوں پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں طرف شازیہ کھڑی زہر خندہ مسکراہٹ سے وفا اور اسفند یار کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آنسو تو کب کے سوکھ چکے تھے۔ اس نے اسفند یار کو دونوں بازوؤں سے تھام کر اٹھایا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ کم از کم اپنے وعدے کا ہی پاس رکھ لیتے۔ وفا یہ کہتے ہوئے کتنے قرب سے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اس کا اپنا دل پھٹ رہا تھا، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ وفا کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے منہ پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ اسفند حیرت سے پھٹی آنکھوں سے وفا کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے ہر چیز کی امید ہو، بس اس کی نہیں۔ باقی سب بھی ششتہ کھڑے وفا کو ایسا کرتے دیکھ رہے تھے۔ وفا، تم نے؟ اسفند یار حیرت اور دکھ سے بس اتنا ہی کہہ پایا۔
جی ہاں، وہ تھپڑ کسی اور کو نہیں بلکہ شازیہ کو پڑا تھا، وہ بھی کرارا والا، جس سے شازیہ کا گال دھک کے سرخ ہو چکا تھا جبکہ سنسناہٹ اب بھی باقی تھی۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری میرے اسفندیار پر تہمت لگانے کی؟ وفا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں اپنے سینے پر دستک دیتے کہا۔ شازیہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سبھی پریشان حال کھڑے معاملہ سمجھنے میں لگے تھے مگر پلے کچھ نہ پڑا۔ وفا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ قصوروار تمہارا شوہر ہے، تم نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا بھی کیسے؟ مومن تن فن کرتے اس تک پہنچتے اس کو جھکے اس سے اپنی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ ارے واہ مومن صاحب، دیکھ کر اچھا لگا کہ آپ کی بیوی کی قدر کرنا جان ہی گئے، مگر افسوس کہ آپ پھر بھی غلط ہیں۔ آپ نے تو شاید قسم کھا لی ہے سچ کو نہ دیکھنے کی۔ خیر رہی بات اسفن کی، تو اس کے اور میرے معاملے میں بولنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے آپ کو ایسا کوئی حق دیا ہے۔ اس نے مومن کے دونوں بازو کو جھٹکتے ہوئے کہا اور اسفن کی طرف پلٹی جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی وعدہ لیا تھا اسفن تم سے، تم وہ بھی نہ نبھا سکے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو تم اس کا منہ توڑ دو گے، تو کیوں نہیں توڑا تم نے اس کا منہ؟ جب اس نے یہ بد فعل تمہارے لیے اپنے منہ سے نکالے، تم نے تو ایک تھپڑ مار کر تبھی اس کا منہ بند کر دیتے تاکہ نہ ہی بولنے لائق رہتی اور نہ ہی کچھ ایسا سوچتی۔ اس نے اسفندیار کو غصے سے کرکتے ہوئے کہا، جو دل ہی دل میں اللہ کا شکر بجا لایا تھا، جس نے اسے اتنی اچھی شریک حیات سے نوازا تھا، جس کو اس پر پورا یقین تھا۔ آنکھیں میری بند ہیں یا تمہاری، جو یہ سب کر کے اپنے شوہر پر اندھا یقین کر رہی ہو؟ مومن کا طنزیہ استہزائیہ انداز میں وہ ہنسی۔ اندھا یقین تو مجھے تم پر بھی تھا، تم نے کون سے تیر مار لیے؟ وفا کی بات پر مومن کو صحیح آگ لگی تھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات کا؟ مطلب یہ کہ مکافات کا وقت ہے مومن۔ مومن کی ناسمجھی پر وفا نے لفظ چباتے کہا، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ چلو میں بتاتی ہوں۔ یاد تو ہوگا تمہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم نے مجھے بد کردار کہا تھا، اور یہ بھی کہ تمہیں مجھ سے اچھے اور صاف کردار کی بیوی ملے گی جو میں کبھی نہیں بن سکتی۔ یہی کہا تھا نا تم نے؟ اس نے آئی برو اچکاتے کہا تو مومن کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس لگا۔ وفا میری بات سنو، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مومن بوکھلایا۔ خاموش، آئی تم چپ رہو گے اور میں بولوں گی جیسے اس دن تم بولے تھے۔ کیا کہا تھا؟ میں بد کردار ہوں؟ تو سنو، میں نہیں، حقیقت میں تمہاری بیوی بد کردار ہے۔ اس نے مومن کو چپ کراتے کہا۔ اے لڑکی، خبردار جو میری بیٹی کو کچھ کہا۔ عصمت بیگم چیخی۔ کیوں؟ بہت مرچیں لگ رہی ہیں؟ اپنی بیٹی پر ہر بات آئی تو میں بھی تو لڑکی تھی، مجھ پر بھی جھوٹی تہمت لگائی تھی، تب کوئی آپ میں سے کیوں نہ بولا؟ وفا نے ایک ایک پر دکھ بھری نگاہ ڈالتے کہا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میری بیوی بد کردار ہے؟ مومن ضبط سے بولا۔ اس کی بات سن کر وفا کمرے میں گئی اور کچھ پیپر لائی۔ اگر تم نے میرے اسفندیار پر اتنا گندا الزام نہ لگایا ہوتا تو تمہارا مکروہ چہرہ میں کبھی سامنے نہ لاتی، مگر تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ وفا نے شازیہ کو خون آشام نظروں سے دیکھتے کہا، جو آنے والے وقت کا سوچتی لرز رہی تھی کہ پتہ نہیں وفا کس راز کی بات کر رہی ہے۔ یہ لو دیکھو اپنی بیوی کی ابارشن کی رپورٹس۔ وفا نے مومن کے ہاتھ میں رپورٹس پھینکتے کہا، جو پھٹی آنکھوں سے رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے شازیہ کو دیکھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ شادی کے بعد پہلی دفعہ کل ہی تو شازیہ کے قریب ہوا تھا، وہ بھی لا علمی میں۔ پھر شازیہ کس سے پریگننٹ ہوئی؟ شازیہ کو لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے مومن، یہ تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ شازیہ نے مومن کا چہرہ بوکھلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تھامتے کہا، جو بس ساکن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وفا کی طرف پلٹتے بولا، یہ رپورٹس جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہیں، میں کیوں یقین کروں ان پر؟ مومن کی بات پر وفا نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر دکھ سے ہنس دی۔ یہی تو بات ہے مومن، جب سچ پر یقین کرنا ہو تو تم آنکھیں بند کر لیتے ہو، جب یقین نہ کرنا ہو تو ایک سچے انسان کی بھی عزت دو کوڑی کی کر دیتے ہو، اور جھوٹ پر یقین کر کے۔ وفا نے تالی بجاتے ہوئے کہا، پوچھ رہے تھے نا تم اس دن ایسا کیا ہے اسفندیار میں جو مجھ میں نہیں؟ تو وہ ہے مجھ پر اندھا یقین۔ جب سب میرے خلاف کھڑے تھے تو یہ ایک تھا جو صرف مجھ پر یقین رکھتا تھا، میرے لیے لڑا، مجھے انصاف دلوایا اور یہاں تک کہ مجھ سے بے لوث محبت چھوڑ عشق کیا، جو تم شوہر کا رتبہ حاصل کر کے بھی نہ کر پائے۔ ہیرا ہے اسفندیار، ہیرا، تم جیسا کوئلہ نہیں جو اپنے ہی منہ پر کالک مل لے۔ اس نے طنزیہ انداز میں مومن کو کہتے شازیہ کی طرف اشارہ کرتے کہا، جانتے ہو وہ بچہ کس کا تھا جو اس نے ضائع کرایا؟ نہیں جانتے؟ او، وہ بچہ قاسم کا تھا۔ اس نے شروع میں سنسنی پھیلاتے آخر میں سب پر بم پھوڑا تھا۔ مومن تو مومن، اسفندیار بھی ششدر رہ گیا، جسے وفا نے اس بات سے انجان رکھا تھا۔ اے کم ذات، میرے مرحوم بیٹے کو بخش دے،
کیوں اس پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے؟ بد کردار تو ہے اور تیرا شوہر ہے، نائلہ بیگم نے اسے کھری کھری سناتے کہا۔ میں کیسے مان لوں یہ سچ ہے؟ مومن کی بات پر وفا نے تعصب سے سر جھٹکتے موبائل پر 2-4 بٹن پریس کرتے وہ ویڈیو نکالی جس میں قاسم اور شازیہ نہایت نازیبا لباس میں ایک دوسرے کی باہوں کی آغوش میں سارا سچ بیان کر رہے تھے، جسے سن کر غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ مومن کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ اس نے شازیہ کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر کیا تھا؟ ایک کے بعد ایک تھپڑ مومن نے شازیہ کے منہ کی زینت بنا دیے تھے کہ اس کا گال تھپڑوں سے لال پڑ چکا تھا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ کر خون بہہ نکلا تھا، ان کے بیچ کوئی بھی نہ آیا تھا۔ تم نے میرے نکاح میں رہتے ہوئے مجھے دھوکہ دیا، بدذات، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دوسروں کا گند تو میرے ماتھے پر منڈلے چلی تھی۔ تو سنو، میں مومن خان تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس نے شازیہ کو بے حال کرتے عصمت بیگم کے قدموں میں پھینکا، جنہوں نے روتے ہوئے اسے اٹھایا جو بالکل ساکن ہو چکی تھی اپنی تمام دنیا لٹوانے کے بعد۔ مومن کا سانس پھول چکا تھا۔ اب بتاؤ مومن، کیسا لگا؟ وقت نے بھی کیسا تمہارے لفظوں کا جوتا تمہارے منہ پر مارا۔ مجھے بد کردار کہنے کے چکروں میں تم نے ایک بد کردار لڑکی کو ہی اپنی عزت بنا لیا، مگر وہ کیا ہے نا، یو بوتھ ڈیزرو ایچ ادر۔ وفا کے یوں صاف کہنے پر مومن زمین میں گر گیا۔ کیا نہ یاد آیا تھا اسے خود کا وفا کو ذلیل کرنا، بد کردار کہنا اور پھر دھتکار دینا، مگر وقت نے اسے وہ سب لوٹایا تھا، بلکہ وفا کو سرخرو بھی کیا تھا۔ اس کا دل کیا ڈوب کر مر جائے۔ وفا، مجھے معاف، ٹو ہیل وتھ یور معافی۔ تم جیسے لوگوں کے منہ سے تو معافی بھی گالی لگتی ہے۔ معافی مجھ سے نہیں بلکہ میرے شوہر سے مانگو، جس پر تم نے سب کے سامنے بہتان لگایا ہے۔ وفا کے کہنے پر وہ شکستہ قدموں سے اسفند کے سامنے گیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اسفند یار، میں جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ بہت غلط کر چکا ہوں، مگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، تم تو بڑے ظرف والے ہو۔ اسفند کے آگے مومن گڑ گڑایا تو اسفند نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ تم میرے جگری یار تھے مومن، مگر تمہاری انا نہ صرف ہماری دوستی کھا گئی بلکہ تمہاری محبت بھی۔ میں تو شاید پھر بھی تمہیں اپنی طرف سے معاف کر دوں، لیکن جو تم نے میری وفا کے ساتھ کیا اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتا وہ جا چکا تھا جبکہ ثاقب صاحب وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے اور انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کمزور ہو کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے وفا سے اپنے کیے کی معافی مانگی، جس نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ان سب کو معاف کر دیا۔ آج اسفند اور وفا کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی، جس کی وجہ سے عمر اور ایشل نے حویلی کو دلہن کی طرح سجایا۔ ایشل نے وفا کو بہانے سے ریڈ فراک دیکھ کر ٹرائی کرنے بھیجا۔ جب وہ کپڑے بدل کر آئی تو اس کا ہاتھ تھام کر آئینے کے سامنے بٹھاتی اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے پیارا سا تیار کر گئی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں جو ہر تھوڑی دیر بعد کھن کھن کرتیں۔ اس کے لاکھ پوجنے کے باوجود بھی ایشل نے اسے کچھ نہ بتایا تھا اور آنکھوں پر پٹی باندھتے اسے حال میں لے آئی تھی۔ یہی کچھ عمر نے اسفند کے ساتھ کیا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمام لائٹس آف تھی، بس ایک سپاٹ لائٹ اور روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ ایشل کے 3 گنتے ہی دونوں نے اپنی اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو نظر ایک دوسرے پر جا پڑی اور وہیں تھم گئی، نظریں بھی اور سانسیں بھی۔ یہ لمحہ طویل تھا مگر تھا پرفسوں خیز۔ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ایک دوسرے تک پہنچتے تھے، چونکہ تو تب جب پیچھے پروجیکٹر پر وفا کی کھلکھلاتی ہوئی آواز گونجی، اور میڈم کو رنگ برنگا چوڑیاں بہت پسند ہے۔ یہ تب کا منظر تھا جب اسفند نے پہلی بار وفا کو دیکھتے اس منظر کو فون میں قید کیا تھا۔ دونوں ہی اس منظر کو دیکھ کر ہنس دیے تھے۔ وفا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا جس نے اس کی پہلی ملاقات کو سنبھال کر رکھا تھا۔ منظر بدلا اور اچانک وہ منظر آیا جب وفا بیٹھی اسفند کا خط پڑھ رہی تھی۔ منظر بدلتے گئے، ان کے پیار کی کہانی چلتی گئی۔ پھر وہ منظر آیا جب اسفند نے وفا کو ڈوبنے سے بچایا۔ اس کی پوزیسو نفس یہاں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ سب حیران و پریشان کھڑے یہ دلچسپ تحفہ ملاحظہ کر رہے تھے تو اسفند اور وفا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ اور پھر چلا تھا آخری منظر جہاں دونوں سٹیج پر کھڑے پشتو گانا گا رہے تھے، جن کی جوڑی دیکھنے میں چاند سورج کو مات دے رہی تھی۔ لوگوں نے ان کی اس پیار بھری داستان پر خوب ہوٹنگ اور ہلہ گلہ کیا، جس پر وفا کے گال سرخ پڑ چکے تھے۔ اسفند یار نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامے اس کی چوڑیوں پر لب رکھے اور وہاں تالیوں کے سیلاب گونج اٹھا، جبکہ وفا نے فوراً شرم سے دوہری ہوتی اسفند کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سب نے ان دونوں کو ساتھ رہنے اور سدا خوش رہنے کی دعائیں دیں۔ اٹینشن پلیز، میں چاہتی ہوں اسفند یار خان اپنی زوجہ کے لیے کچھ قیمتی الفاظ یہاں سٹیج پر آ کر بیان کرے۔ ایشل کے بلانے پر اسفند یار سب لوگوں کی بھرپور تالیوں میں سٹیج پر آیا اور وفا کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا،
کبھی سوچا نہیں تھا جس ہستی کی چوڑیوں کی کھنک میرے دل میں بس گئی ہے وہی ہستی میرے دل کی دھڑکن بن جائے گی، جس کے بغیر جینا محال ہو جائے گا۔ بے شک بہت سی آزمائشوں کے بعد ہی صحیح، مگر اپنے صبر کی بنیاد پر میں نے اپنے عشق اپنی وفا کو پا ہی لیا، اور میرے خدا سے یہی خواہش ہے کہ مجھے آخری سانس بھی اسے تکتے ہوئے آئے تاکہ اس کا چہرہ میں تعمر اپنی آنکھوں میں بسا سکوں۔ اسفندیار کی اتنی محبت بھری باتوں پر پورا حال نہ تھمنے والی تالیوں سے گونج اٹھا تھا، جبکہ وفا جو اسفند کی شروع کی باتوں پر ہی اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، اس کی آخری بات پر ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ کر نچوڑ دیا ہو۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ تو اپنی زندگی اسفند کے بغیر اب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کجا کہ جدائی۔ اپنی آخری بات پر وفا کی نم ہوتی آنکھیں دیکھ کر وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس تک پہنچا تھا اور اس کی آنکھوں کی نموں کو اپنے پوروں سے سمیٹ کر پیشانی کو اپنے لبوں سے معطر کر دیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات منہ سے نکالنے کی؟ تمہاری جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ وفا نے اسفند کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برساتے سو سو کرتے کہا تو وہ جانثار نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا اتنا چاہتی ہو تم مجھے؟ اس نے وفا سے سر ٹکراتے پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ، کہ اگر سانس تمہاری بند ہوگی تو دھڑکن میری رک جائے گی۔ اس کی بات پر اسفند کا دل کیا کہ اس کے لب چوم لے، مگر لوگوں کا لحاظ کرتے اس کے گال پر ہلکا سا کس کرتے فوراً پیچھے ہوا، جبکہ وفا آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی، جس نے لوگوں کا لحاظ کیے بغیر ہی عمران ہاشمی بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی اس حرکت پر سب نے زور و شور سے ہوٹیں کی تھی، جبکہ وفا شرمائی تو اسفند کھسیا کر رہ گیا۔ محفل اپنی عروج پر تھی، ملنے والے لوگوں کا تانا بندھا ہوا تھا جب وفا کے فون پر بیل ہوئی۔ سگنل صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ ہیلو کون؟ اس نے فون کان سے لگاتے کہا تو وہ اس وقت سب سے اوپر سیڑھی پر کھڑی تھی۔ جب اسفندیار کی اس پر نظر پڑی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ فون پر جب کوئی نہ بولا تو وفا نیچے کی جانب اتری کہ اجالا نے اچانک پیچھے سے آتے دھکا دینا چاہا۔ اسفند جس کی نظریں وفا پر ہی تھیں وہ اس سے پیچھے اجالا کے برے ارادے دیکھ چیخا، وفا! اسفند کے اس طرح چیخنے پر نہ صرف سارے وفا کی طرف متوجہ ہوئی بلکہ وفا بھی جھٹکے سے پلٹی اور اجالا جو اسے دھکا دے رہی تھی وفا کے اچانک مڑنے پر اس کا توازن بگڑا اور وہ سر کے بل سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ بہت ساری دل سوز چیخیں گونجی، جبکہ اسفند یار کی بھی سانسیں تھمی تھی جب اس نے وفا کو لڑکھڑا کر پیچھے گرتا دیکھا۔ وفا! سب کے دل بند ہوئے تھے اسی لمحے۔ اجالا کو بچانے کے چکر میں وفا کا بھی توازن بگڑا تھا اور وہ بھی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے کو ہوئی، جبکہ شازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے گرنے سے بچایا، مگر اجالا سر کے بل گرتی چلی گئی، جس کے باعث اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور خون بہنے لگا۔ دوسری طرف وفا حیرت میں گھری شازیہ کو اپنے ہاتھ تھامے دیکھ رہی تھی جس نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اس نے کم از کم شازیہ سے یہ توقع نہیں کی تھی۔ اس کا سانس ڈر کے مارے پھول چکا تھا جو وہ سیدھی کھڑی ہوتی بحال کرنے لگی۔ عمر فوراً اجالا کو لیتا ہسپتال کی طرف بھاگا، جبکہ اسفند دو سیڑھیاں پھلانگتا وفا تک پہنچا اور اسے ہر طرف سے چھو کر دیکھنے لگا۔ وفا تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے بغیر اس کا چہرہ لیتے دھڑکنیں ڈر کے مارے سست ہوئی تھیں کہ اگر اجالا کی جگہ وفا ہوتی تو وہ کیسے جی پاتا۔ میں ٹھیک ہوں اسفند، مجھے کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ وفا نے اسفند کے ہاتھ تھامتے اسے پرسکون رہنے کا کہا۔ اس نے پلٹ کر شازیہ کا شکریہ ادا کیا جو عدت کے باوجود اس کی جان بچانے باہر آ گئی تھی۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد شازیہ نے ان سب کو بتایا کہ کیسے اس نے اجالا کو پھپھو سے فون پر بات کرتے سن لیا تھا جب وہ شیطانی عمل تیار کر رہی تھی۔ وقت کے ایسی چوٹ لگی تھی کہ شازیہ راہ راست پر آ گئی تھی جس کا یقین وہ وفا کی جان بچا کر سب کو دلا چکی تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ حسد میں کھو دیا تھا، بچا ہی کیا تھا اس کے پاس۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ تمام وقت وہ اللہ سے معافی مانگ کر گزارے گی۔ اس کو تو اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی تھی مگر اجالا اب بھی باز نہ آئی تھی۔ اس نے سوچا وہ ذریعہ سے دور ہے تو وہ وفا کو کیسے خوش رہنے دے سکتی ہے۔ تبھی اس نے گھٹیا منصوبہ بناتے وفا کو دھکا دیا تھا، مگر توازن بگڑنے کے باعث وفا کی جگہ اسے خود کا پیر پھسلا اور وہ گرتی چلی گئی۔ اللہ نے اس کو اس کے کیے کی سزا دی۔ تبھی تو جب اسے ہسپتال لے جایا گیا، علاج کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے اور ہمیشہ کے لیے ایب نارمل یعنی پاگل ہو چکی ہے۔ شہناز بیگم اپنے بچوں کی بری قسمت دیکھ کر جتنا روتی اتنا کم تھا۔ رہی بات نائلہ بیگم کی تو ان کی سازشی فطرت سے ہر کوئی واقف تھا۔ سب بڑوں نے باہمی فیصلہ کرتے انہیں کہیں اور فلیٹ لے دیا تھا جہاں وہ اپنا وقت باقی عورتوں کے ساتھ گزارتے اور ان کی سنتی۔ حویلی سے نکلنے سے پہلے انہوں نے لاکھ واویلا کیا تھا مگر سب نے انہیں نکال کر ہی دم لیا۔ مومن وفا کی ویڈنگ نائٹ پر ہی جان گیا تھا کہ اسفند اور وفا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے، بس اسے ہی دیر سے علم ہوا۔ وہ لاکھ اپنے دکھ پر پچھتاوا کرتا روتا اتنا کم تھا جو اس سے ہوا وہ اس کو کاٹنا ہی تھا۔
اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سرداری چھوڑ کر لندن مقیم ہو جائے گا، کم از کم وہ وہاں جا کر ہی وفا کی یادوں سے نجات پا لیتا جو اس سے آکٹوپس کی طرح جکڑے رکھتی۔ اس نے سرداری اسفن یار کے نام کر دی۔ آخری بار جانے سے پہلے وہ وفا سے اس کے کمرے میں ملنے آیا تھا، جہاں اسفن اور وفا دونوں اسے دیکھ کر چونکے تھے۔ خیریت، یہاں کیسے آنا ہوا؟ وفا کے پوچھنے پر وہ دکھ سے مسکرایا۔ ایک وقت ایسا تھا جب وہ بے دھڑک وفا کے کمرے میں چلا آتا تھا، مگر وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ کمرے کا مالک اور اس میں رہنے والے مکین رشتہ دونوں ہی سے بدل گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا تھا۔ مجھے تو تم لوگوں کی اینیورسری کے دن پتہ چلا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو یونی سے جانتے ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ کبھی موقع ہی نہیں ملا، نہ تم نے پوچھا نہ میں نے بتایا۔ وفا نے کندھے اچکائے۔ اور بھائی، تم نے تو میری ہی بیوی ہتھیاری۔ اگر اتنی پسند تھی تو مجھ سے کہہ دیتے، تمہیں بھی اس جیسی ڈھونڈ دیتا، تم بھی خوش رہتے اور مجھے بھی خالی ہاتھ رہ جانے کا پچھتاوا نہ ہوتا۔ مومن کے لہجے میں کرب اور پچھتاوا شدت سے بول رہا تھا۔ اس سے کیا کہتے ہو؟ مجھ سے پوچھو نا، تم چھوڑنے کی بات کرتے ہو؟ اس نے تو اپنے عشق تک اپنی دوستی کے نام کر دیا۔ وفا کی بات پر مومن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں سمجھے؟ چلو میں بتاتی ہوں۔ وفا رک جاؤ، اسفن نے وفا کو ٹوکا تھا۔ نہیں اسفن، اسے بھی تو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس کے لیے۔ دیکھ رہے ہو اس شخص کو جسے کسی زمانے میں تم جگری یار کی طرح چاہتے تھے، یہ مجھ سے تم سے بھی کئی پہلے سے محبت کرتا تھا، جس میں کوئی غرض شامل نہیں تھی، بے پناہ چاہتا تھا مجھے۔ ہماری ملاقات باہر نہیں بلکہ پاکستان میں ہوئی، اور اس نے اپنی سچی محبت کا ثبوت دیتے میرے گھر رشتہ بھجوایا تھا۔ مومن نشستہ سا وفا کی باتیں سن رہا تھا۔ اور سب سے بڑا ستم پتہ ہے کب ہوا؟ جب ایک دن یہ مجھ سے یونی میں اظہار محبت کے لیے آیا۔ وفا نے سنسنی پھیلاتے کہا۔ تو پتہ ہے میں نے اس سے کیا کہا؟ مومن کی دھڑکن سست ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تو تم ہو ہی نہیں، بلکہ میں تو تمہارے بھائی جیسے دوست کو دل دے بیٹھی ہوں۔ مومن، یعنی تمہیں پتہ ہے کتنی تکلیف سے گزرا تھا یہ؟ نہیں، مگر تمہیں کیسے پتہ ہوگا؟ تم نے تھوڑی کبھی کسی سے سچی محبت کی ہے۔ اس کی بات پر مومن نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ بھی تو اب سچی محبت سے واقف ہو گیا تھا۔ اور بس یہی نہیں، اس دن تمہارے دوست کی موت ہوئی تھی۔ اس کے جذبوں کو، اس کی لگن کی، اس کی روح کی، میرے سامنے یہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ وہ لڑ سکتا تھا اپنے پیار کے لیے، مگر وہ نہیں لڑا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مقابل اس کا بھائی تھا، جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے پیار کی قربانی دی۔ دیتا ہے کوئی آج کل اس شفاق زمانے میں اپنے پیار کی قربانی؟ نہیں، کبھی نہیں، لیکن اس نے دی۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ وفا نے اس کے سینے پر دستک دیتے کہا، جو درد بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے اسی دوست، اسی بھائی کی محبت کا وہ حال کیا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محبت کی چیتھڑے اڑاتے، تم جس نے بہت مان سے کبھی تمہیں اپنی محبت، اپنی زندگی سونپی تھی۔ وفا نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا جو بہت ہی کرایت آمیز اور کڑوا تھا، مگر سچ پر مبنی تھا۔ مومن کو یاد آیا جب اسفن نے شادی سے پہلے ایک دن اس سے وعدہ لیا تھا کہ اپنی پسند پر کامل یقین رکھنا، کبھی اسے چھوڑنا مت، دغا نہ دینا، مگر وہ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے روند بیٹھا تھا۔ کسی میں نہیں ہوتی اتنی برداشت کہ اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھے، مگر یہ شخص، اس نے اسفن کی طرف اشارہ کرتے کہا، صبر سے دیکھتا رہا، دل تو اس کا بھی پھٹتا ہوگا، مگر اس نے لاکھ پہرے بٹھائے، ایک دفعہ بھی مجھ سے وہ نگاہ نہ ڈالی جس سے اس نے تمہارے آگے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمیشہ مجھے تمہارے رشتے کی وجہ سے عزیز جانا، اور تم اس کی محبت سمجھ ہی نہ پائے، اور کل تک اس پر شک کر بیٹھے۔ ایک بات یاد رکھنا مومن، صبر کرنے والوں کو ہی منزلیں ملتی ہیں۔ اگر میں بھی تمہاری طرح ہوتی، بدلے کی آگ میں جلتی، تو میرا مقدر آج اسفن یار نہ ہوتا، جس جیسے شوہر کی آج ہر لڑکی تمنا کرتی ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں فخر تھا، غرور تھا۔ اسفن یار کے لیے جو اس پر جچتا بھی تھا، وہ یہ کہہ کر جا چکی تھی، ان دونوں کو تنہا چھوڑے، میرے بھائی، میرے دل، مجھے معاف کر دینا۔ آج تک میں تیرے دل کی بات نہ جان پایا، میں اچھا دوست تو کیا بھائی بھی نہ بن پایا، لیکن تو نے ان دونوں رشتوں میں مثال قائم کی۔ اس نے آنسو پوچھتے اسفن کو کس کے گلے لگایا، جس سے مل بھی پائے گا یا نہیں۔ اسفن نے بھی تمام گلے مٹاتے اسے زور سے گلے لگایا۔ مت جا یار۔ اسفن کے کہنے پر مومن نم آنکھوں سے مسکرایا۔ ابھی تو پہلی سیڑھی ہے، آگاہی کی دوست، جلد ملیں گے۔ وہ اسے خداحافظ کہتا نکل پڑا اپنے نئے سفر پر۔ وقت کا پہیہ رکتا نہیں، چلتا رہتا ہے۔ اجالا کو پاگل خانے شفٹ کر چکے تھے، کیونکہ وہ مکمل پاگل ہو گئی تھی۔ سب کو ان کی کیے کی سزا مل چکی تھی۔ شازیہ بھی سیدھا راہ پر آ گئی تھی، اور پچھلے مہینے ہی اس کی دوسری شادی کر دی گئی تھی۔ مومن نے لندن میں اسلامک سینٹر جوائن کر لیا تھا، جہاں وہ حفظ کر رہا تھا۔ حویلی کی بات کی جائے تو عمر اور ایشل کے ٹوئنز 1 سالہ بچے، ریحان اور عیشا، سب کو ننھی ننھی شرارتوں سے اپنی طرف متوجہ کیے رکھتے۔ وفا کی پہلی پریگنینسی کا آخری مہینہ تھا۔ اسفن یار اس کا بہت خیال رکھتا تھا، یہاں تک کہ زمین پر پاؤں بھی رکھنے نہ دیتا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کے پیٹ میں تیز درد کی لہر اٹھی تھی، وہ کراہتے ہوئے گری تھی۔ اسفن ایک دم بکھلایا تھا اور فوراً اس کے ہسپتال لے کر دوڑا۔ باقی سب بھی آگے پیچھے تھے۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد وفا نے ایک سنہری اور سرخ لڑکی کو جنم دیا، جو اسفن کی گود میں آتے ہی ٹکر ٹکر آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ بچی پیدائش کے بعد ایک بار بھی نہیں روئی تھی، بلکہ تیکھے نین نک سے سب کو گھور رہی تھی کہ مقابل بھی بوکھلا جائے۔ ڈاکٹر نے پہلے ایسا کیس دیکھا نہیں تھا۔ اسفن نے وفا کو اتنے پیارے تحفے پر ایک ہیرے کا لاکٹ گفٹ کیا، جس میں اس نے فوری طور پر تازہ بنی ہوئی اپنی بچی کے ساتھ تینوں کی تصویر لگائی تھی۔ بھائی نام تو بتایا اس کا، عمر کی بے تابی پر وہ بولا۔ افق۔ افق اسفن یار خان نام ہے میری شہزادی کا، اس نے غرور سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ افق کے اسفن کو ننھا سا مکہ مارنے پر حیرت تو تب ہوئی جب وہ افق اور وفا کو ہسپتال سے گھر لے جانے لگے تو راستے میں ایک درویش نے ان کا راستہ روکا۔ اس بچی کا بخت بہت بلند ہے، مگر افسوس سب سے پہلی چوٹ یہ کسی اپنے قریبی رشتے سے کھائے گی، ٹوٹے گی۔ یہ بہت برا، مگر پھر افق کی طرح چھائے گی حق خواہ۔ وہ یہ کہتا جا چکا تھا جبکہ سب پیچھے پریشان ہو چکے تھے، افق کی آنے والی زندگی کو سوچ کر کہ اس کی زندگی مشکل ہونے والی تھی، اور یہی بات سب کے دل کو ہلا گئی تھی۔ کیا ہونا تھا اس کا مقدر یہ تو اللہ جانتا تھا۔